السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ جو حضرات اب تک ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل افکار و خیالات کو، ہمارے پیج افکار و خیالات کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایمان والا پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین کسی کو یہودی، کسی کو نصرانی یا کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر والدین کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے اپنے احادیث کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو کس رخ پہ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ایمان والا بنانا چاہتا ہے، یا اپنے بچوں کو یہودی بنانا چاہتا ہے، یا اپنے بچوں کو نصرانی بنانا چاہتا ہے، یا اپنے بچوں کو مجوسی بنانا چاہتا ہے، یا تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو جن جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔ یہودی گھر میں پیدا ہوتا تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی گھر میں پیدا ہوتا تو وہ نصرانی بن جاتا ہے، یا مجوسی گھر میں پیدا ہوتا تو مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان والے گھر میں بھی پیدا ہو تو صرف پیدا ہونا ایمان والا یا مسلمان نام کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت پر ہمیں پوری توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک والد اپنے بچوں کو جو سب سے بہترین عطیہ، ہدیہ کہیے، تحفہ کہیے اگر وہ دے سکتا ہے تو اچھی تعلیم و تربیت، بہترین کردار، اچھے اخلاق سے بہتر بڑھ کر کوئی بھی مطلق عطیہ ایک بچے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دوستو ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، ہم نہ جانے کیسی کیسی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن محترم بزرگوں، دوستو، یہ خوشیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ان خوشیوں کے ساتھ ہمیں ان کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے، اس سلسلے میں بتایا کہ آپ حضرات کے سامنے آج مختصر طور پر ہمیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے قرآن و احادیث میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی دن ہی سے، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے ہمیں تعلیم دی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے ان کی بدن کی جو علائشیں ہوتی ہے، گندگیاں ہوتی ہے، صاف ستھرا کر کے سب سے پہلے ان کے بچے کے کان میں آذان کہی جائے، دایاں کان میں آذان اور بایاں کان میں اقامت، یعنی سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کی آواز، ان کے بتلائے کہ الفاظ، ان کے پیغامات ان کے کان میں پہنچنے چاہیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا اسلامی انداز سے بہتر دنیا میں اور کسی کا انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے تربیت کے جو طریقے بتائے ہیں اور اسلام نے جس چیز کی طرف جھکاؤ بتایا ہے کہ قرآن و حدیث کی اسے پڑھ کر یا انہی پر عمل کر کر انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر جو انسان اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، وہی تربیت دنیا میں بھی کارگر ہوگی اور آخرت میں بھی کارگر ہوگی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ کر دوسرا کوئی راستہ تربیت کا اختیار کریں گے تو محترم دوستو ہم تربیت نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں ہزاروں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے سے اچھے عہدے پر فائز ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، بدعنوانی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کہیں جیل جا چکا ہے، وہ کبھی کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو حقوق تلفی کی ہے۔ وہ اس لیے کی ہے، وہ تعلیم تو سیکھ لیا لیکن اچھی تربیت نہ سیکھ سکا، اس لیے ان کے دل میں بتلایا کہ کسی چیز کا خوف نہ رہا، اخلاقی قدریں ختم ہو گئی، انسان سے محبتیں ختم ہو گئی، سماج اور معاشرے سے کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے ان کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل گئی۔ اس لیے محترم دوستو
تربیت کا انداز بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7ویں دن بچوں کا نام رکھو، استطاعت ہو تو عقیقہ کرو۔ اسی طریقے سے ان کے سر کے بال مڑوا کر اس کے وزن کے مطابق اللہ کے راستے میں چاندی صدقہ کرو۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کے عقیقہ کیے تو فاطمہ کو حکم دیا، فاطمہ ان کے بال مڑواؤ اور اس وزن کے بقدر اللہ کے راستے میں چاندی صدقہ کرو۔ یہیں سے تربیت کا انداز شروع ہو جانا چاہیے محترم دوستو۔ اس کے بعد بچہ جو آگے بڑھتا جائے اسلامی تعلیم و تربیت میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بتلائے کہ اسے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال تک پہنچ جائے بتائے کہ چاہے تو اس کو پیٹو مارو، اس سختی کرو اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اسی 10 سال کی عمر میں اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت کے انداز ہے محترم دوستو، کہ شروع ہی سے اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی میں رہیں گے، یہی چیزیں پوری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ رہے گی۔ کیونکہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، کومل ہوتے ہیں، اس پر ہم جس راہ کے جانب ان کی رہنمائی کریں گے وہی وہ کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت انداز ہے محترم دوستو۔ جب بالغ ہو جاوے تو کہا کہ اب کچھ نہیں، نماز بچوں کو ہر حال میں پردہ اور پرھونا لازم ہے۔ آج ہمارے ہم محترم دوستو بچے تو پیدا ہوتے ہیں لیکن الگ ڈھنگ سے اس کی ہم تربیت کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہر سال اس بچوں کا جنم دن مناتے ہیں، ان کی پیدائش ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ شرعی لحاظ سے یہ نہایت ہی بتلائے کہ قبیح فعل ہے، یہ برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی، حضرات صحابہ، علماء نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جو چیز ہمارے کرنے کی نہیں ہے وہ چیز تو آج ہم کرتے ہیں۔ بچوں کو اچھی تربیت دینا، قرآن کریم سکھانا، اللہ کے حدیث سکھانا، اللہ کی باتیں سنانا، صحابیات کا واقعہ سنانا، صحابی کے واقعہ سنانا، بزرگان دین کے واقعہ سنانا، آج ہمارے درمیان اس چیز کا چلن نہیں کے برابر ہے محترم دوستو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری آگے بڑھ کر ہمارا خیال رکھے تو محترم دوستو اس عمر میں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ بڑے ہی اللہ والے اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پے در پہ کئی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ کہا کہ میرے بیٹے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لازم پکڑو، اچھائی کا حکم کرو، بھلائی سے روکو، نماز قائم کرو، اور بتائے کہ جب تم اچھا کام کرو گے تو بتلائے کہ اس راستے میں بہت پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے۔ کہا کہ اس پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ کام ہے جس سے بتلائے کہ حالات آتے ہی ہیں، لیکن اس حالات سے نکلنے کا سب سے مؤثر اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والے بنیں۔ آگے لقمان حکیم نے کہا کہ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے گال کو اپنے لوگوں کے لیے مت پھراؤ، گردن ٹیڑھی مت کرو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے بات کرنے والے بنو۔ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چہرہ ٹیڑھا کر کے بتلایا کہ فخر سے غرور سے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ یہ تربیت، یہ قرآن کی تربیت ہے محترم دوستو۔ اس لیے ہمیں بچوں کو صحیح تربیت دینے کی فکر کرنی ہے، صحیح راستے پہ لانے کی ضرورت ہے۔ بچے کو انشاءاللہ العزیز جتنا بہتر طریقے سے تربیت ہم کریں گے آگے چل کے وہی ہم پھل کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جس کی بلوغت کی ابتدا، جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کے عبادت سے ہوئی ہو، کل قیامت کے دن وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جب کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نصیب نہیں ہوگا تو 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جن کی جوانی کی ابتدا، جن کی بلوغت کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہوئی ہو۔ کتنا پروانہ ہے محترم دوستو، بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات دیگری تربیت کے الگ الگ پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرایا، اور کہا کہ یہی تربیتی پہلو ہے جو بچہ اگر پوری زندگی قائم رہا تو مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر آپ مر جائیں گے تو یہی دعائیں، یہی تربیت، یہی بہتر عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3۔ انسان مر جاتا ہے، اس کے نام عمل ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ ہے،
دوسرا وہ علم ہے جو منتفع ہو، اور تیسرا وہ اولاد ہے، نیک صالح اولاد ہے جو مردی کے بعد اپنے والدین کے حق میں وہ دعا کرتے رہے۔ تو بچہ نیک اور صالح کب بنے گا؟ جب ان کی تربیت میں ہم اپنا سب کچھ کھپائیں گے، ان کے تربیت دینے کے لیے ہم بہترین راہ ہموار کریں گے، اچھے ماحول، اچھی فضا کی تلاش میں رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، اور یہی بچہ مرنے کے بعد انشاءاللہ اگر دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو اپنے والدین کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے محترم دوستو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم کی ہمیں فکر کرنا ہے، اور بچپن ہی سے کرنا ہے، بچہ جان کر کے اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ یہی چیزیں بتلائے کہ آگے تک انہیں ایک لمبا سفر کرنا ہے، ان سفروں میں یہی تربیت انہیں کام آئے گی، انہیں وہ حالات سے لڑنے کا بتلائے کہ جو مادہ ہے وہ ان کے اندر ملکہ ہے، جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، یہی تربیت، یہی سچائی، یہی راستہ گوئی، یہی اچھے عمل بتلائے کہ آگے زندگی میں ان کے لیے منافع بخش ہوگا۔ اس لیے دوستو، بچوں کی تربیت میں کوتاہی کمی ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ صحیح طریقے سے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، ان کے درس کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا